تکلفات سے پرہیز۔ اسلام میں انسانی زندگی کے لیے نہ صرف ایک نظام موجود ہے بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو تمام زندگی میں آرام، اعتدال اور تکلفات سے دوری کی نصیحت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تکلف کرنے والے افراد کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اپنے مہمان کو کسی ایسے عمل پر مجبور نہ کرو جو اس کے لیے دشوار ہو۔ اپنے آپ کو مہمان کے لیے سختی میں نہ ڈالو۔ دینی بھائی کا اکرام یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کا ہدیہ قبول کر لے اور وہ بھی اپنے مال میں سے ہدیہ دے، لیکن زحمت و تکلیف میں نہ پڑے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوشگوار زندگی یہ ہے کہ جس میں تکلیف اور زحمت نہ ہو۔ اسی طرح اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا رزق دو قسم کا ہے، ایک وہ رزق جسے تم طلب کرتے ہو اور ایک وہ رزق جو تمہیں طلب کرتا ہے۔ اگر تم نے اس کا پیچھا نہ کیا تو بھی وہ تمہارے پاس آئے گا۔ ایک دن کے غم کو اپنے سال کے غم برابر نہ بناؤ، صرف اسی دن کی روزی کی مشکلات کے بارے میں سوچو کہ جس دن تم زندہ ہو۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، مومن اپنے دوستوں کے لیے زحمت و مشقت کا باعث نہیں بنتا۔ نیز فرمایا، سب سے زیادہ زحمت دینے والے افراد میں سے وہ افراد ہیں جو میرے لیے زحمت کرتے ہیں، اور سب سے کم زحمت دینے والے وہ افراد ہیں جو میرے لیے زحمت نہ کریں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی مہمان تمہارے پاس آئے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے پیش کرو، لیکن اگر تم نے اسے دعوت دی ہے تو پھر ایسی صورت میں تمہیں تکلف و زحمت کرنا چاہیے۔ نیز روایات میں ہے، سنا گیا کہ امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اچھا نہیں کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایسا کام کرنا جو طاقت و ہمت میں نہ ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے منقول ہے کہ زحمت و سختی صالح و پرہیزگار افراد کے اخلاق کے منافی ہے، یعنی وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا اور میں زحمت ڈالنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء و اولیاء تکلف سے بیزار ہیں، پس تقوی اختیار کرو، صبر و استقامت سے کام لو تاکہ اللہ تمہیں تکلف سے بے نیاز فرمائے اور تمہیں اچھا صلہ دے۔ رنگا رنگ کھانوں میں سرگرم نہ رہو کہ جس سے نجس فضلہ بنتا ہے۔ لباس میں رغبت نہ کرو کہ جس کا انجام ٹوٹ پھوٹ اور خراب ہو جانا ہے، اور گھر بنانے میں مست نہ رہنا کہ جس کا انجام ویرانی ہے۔ اسی طرح مال کے پیچھے نہ بھاگنا کہ جس کا انجام یہ ہے کہ یا خرچ ہو جاتا ہے یا وہ میراث میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوست بنانے ہی میں لگے مت رہنا کہ جن کا انجام جدائی ہے۔ دنیاوی عزت کی جستجو میں نہ پڑ جانا کہ جس کی عاقبت ذلت ہے۔ دنیا کے وقار کے حصول کو اپنا مقصد نہ بنانا کہ جس کا نتیجہ ستم ہے، اور نہ شکری نہ کرنا کہ جس کا انجام حسرت ہے۔